ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں کہ جی بہار سے بول رہا ہوں، میں دلی سے سن رہا ہوں، اگر راستے میں کوئی مسجد ملے اور مسجد کے اندر امام سنی ہے یا نہیں، اس کی کوئی نشانی نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح بہت سارے مسلمان راستے میں ملتے ہیں تو ان کو ملتے وقت سلام کریں یا نہیں، جبکہ ان کے عقیدے کی ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نماز جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے اور ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو ظاہر یہی ہے کہ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کہیں بھی پڑھ لی جائے، کہیں بھی پڑھ لی جائے ادا ہو جائے گی۔ اس طرح سے نماز پڑھنا گویا کہ کوئی احسان اپنے پہ اپنا اتار لینے کے برابر ہے، کہ کوئی احسان آپ نے کر دیا، نماز پڑھ لی، کہ نماز ہی تو ہے کہیں بھی پڑھ لو۔ تو یہ انہی لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ نماز ہی تو ہے کہیں بھی پڑھ لو، کہ جن کو گڑ گوبر کے اندر کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا نماز جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے اور یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس کے لیے امام کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر راستے میں آپ گزرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور کوئی مسجد ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ نہیں چلتی کہ مسجد کسی بد مذہب کی ہے یا سنی کی ہے، تو اس کا ایک طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ وہاں آپ کسی سے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی مسجد میں کسی مقتدی سے معلوم کر لیں کہ یہ امام سنی ہے، یعنی صاف الفاظوں میں پوچھ لیں کہ امام بریلوی ہے یا نہیں، یا کس مسلک کی یہ مسجد ہے، یہ مسجد کن لوگوں کی ہے، تو آسانی سے پتہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی لوگ آپ کو جو ہے بتا دیں گے۔ آپ کو پوچھنے میں شرم آتی ہو، پوچھنا اچھا نہ لگتا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پوچھ لینا چاہیے راستے میں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ سنی ہوتے ہیں، تو ان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برکاتی ٹوپی لگاتے ہیں، جس سے آپ کو جو ہے نا علامت آپ کو آسانی سے معلوم چل جاتی ہے کہ یہ امام سنی ہے۔ اور بد مذہب امام یا مسجد یا وہاں کے لوگوں کو دیکھنے سے ہی معلوم چل جاتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ سنی جماعت کی نہیں ہے، اہل سنت کی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اہل سنت کی مسجدوں میں موسٹلی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 12 ربیع الاول سے متعلق سجاوٹ، جھنڈے وغیرہ، یہ اس طریقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے جو ہے معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں پہ میلاد وغیرہ منانے والے امام ہیں، مطلب یہ کہ صحیح العقیدہ سنی امام ہے۔ تو آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں درود و سلام لکھا ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے کہیں مسجد کے اندر تو اس سے بھی معلوم چل جاتا ہے، ورنہ لوگوں سے بنا شرم جھجک کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور جو بد مذہب امام ہوتے ہیں ان کی علامت بھی بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے، دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا سنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ امام نے برکاتی ٹوپی نہ پہنی ہو، تو اس لیے پوچھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسجد جو راستے کی ہے وہ بد مذہب کی ہے، سنی کی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کسی بد مذہب یا بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ کو جو ہے وہ جماعت ختم ہونے کے بعد اپنی یا پھر جماعت سے الگ کہیں پیچھے اپنی تنہا نماز پڑھنی چاہیے، راستے میں ہو یا پھر اپنے علاقے میں ہو یا کہیں بھی ہو، کیونکہ نماز ایسی چیز نہیں ہے جو کسی بھی بد مذہب، بد عقیدہ، کسی بھی شخص کے پیچھے، اٹھائی گرے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ نماز وہ چیز نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ضائع ہونے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے لوگ جو نمازوں کو برباد کرتے ہیں یہ تصور کر کے کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو، نماز ہی تو پڑھنی ہے، تو یہ لوگ صرف نماز جیسی چیز کو تو کہیں بھی پڑھ لو بولتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی شادی بیاہ کے اندر رشتہ لگاتے وقت پوری تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکا شرابی تو نہیں ہے، لڑکا جواری تو نہیں ہے، لڑکا کماتا تو ہے۔ وہاں سارے معاملے جو ہے بالکل تحقیق کر کے ایک ایک پوائنٹ اس کو نکال کے تب جا کے رشتہ لگاتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر کی بہن بیٹی کا سوال ہوتا ہے۔ لیکن جب نماز جیسی عظیم عبادت کا، خدا کی عبادت کا سوال ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی عقل ماری جاتی ہے، تو اس کو کہیں بھی پڑھ لو، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو، چاہے کوئی خود کو نبی بتاتا ہو، چاہے کوئی نبی کا گستاخ ہو، چاہے کوئی نبی کو معاذ اللہ مرا ہوا مانتا ہو، چاہے کوئی نبی کو اپنے جیسا انسان مانتا ہو، وہ کیسا بھی خبیث دل رکھتا ہو، خبیث عقیدے رکھتا ہو، اس کے بعد بھی نماز وہ ہے کہ کہیں بھی پڑھ لو۔ تو ایسے جاہلوں سے بھی دور رہنا چاہیے کہ جو اس چیز کا درس دیتے ہیں کہ نماز کہیں بھی پڑھ لو۔ نماز ہر جگہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز مسلمان پر فرض ہے اور امام کا مسلمان ہونا بھی فرض ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کی نماز مسلمان امام کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے، اور جو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے کوئی ایمان عقیدے کی ان کو عقل نہیں ہوتی۔ اصل میں شریعت میں ایسے لوگ بالکل وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں جن کو
بلکہ سید الجہلا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کو عقائد وغیرہ کا علم نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر نماز میں امام سنی نہیں ہے تو پھر نماز اپنی پڑھنی چاہیے. کسی بھی شخص کے پیچھے, اٹھائی گرے شخص کے پیچھے نماز وہ نہیں ہوگی. اور راستے میں لوگ ملتے ہیں تو اگر راستے میں کوئی انڈیویجول یعنی سنگل پرسن آپ کو ملتا ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز آپ کی علامت ثابت نہیں ہوتی, ظاہر نہیں ہوتی اس کے بدعقیدگی آپ کے اوپر, تو پھر اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیونکہ راستے میں ملنے والے اکثر جو ہے وہ عوام الناس میں سے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا علم زیادہ نہیں ہوتا, سادہ سودہ سے مسلمان ہوتے ہیں اس قسم کے. لیکن جو امام ہوتے ہیں مسجدوں میں وہ کوئی عوام نہیں ہوتی اور ان کو سارے عقیدوں کا, اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے, گستاخیوں کا علم ہوتا ہے, اور جو ہے وہ بہت سارے شریعت کے جائز کام کو وہ شرک اور حرام قرار دے چکے ہوتے ہیں اور ان چیز کا ان کو علم ہوتا ہے. اس لیے ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سفر پہ ہوں تو اپنی پڑھیں, تنہا پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ پوچھ لیں, پوچھ لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا. آپ بالکل صاف الفاظ سے معلوم کر لیں کہ مسجد یہ کس کی ہے, مسجد بریلویوں کی ہے یا کسی اور کی. اگر وہ کہے کہ نہیں مسجد کسی اور کی ہے تو پھر آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں. اور ویسے امام کی شکل سے, امام کی ٹوپی سے, وہاں پہ صلاۃ و سلام سے اور مسجدوں میں میلاد کی سجاوٹ سے, میلاد کے جھنڈوں سے معلوم چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد جو ہے وہ سنیوں کی ہے. اور سنی مسجدوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا بھی چاہیے, خاص طور سے جو سنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں یا وہاں کے رہنے والے علاقے کے عوام ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ اپنی سنی مسجدوں میں یہ چیز ایسی علامت ضرور رکھیں تاکہ کسی مسافر کو دھوکہ بھی نہ ہو. آپ ذاتی طور سے بھی مسجد میں کام کرنا چاہیں تو کر سکتے. اس سے جو ہے نا مسجد میں آپ کو کوئی ایسی خاص پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی پوچھ لیں گے امام صاحب سے. بہتر ہے کہ آپ کو جھنڈے وغیرہ لگانے مسجد میں گیٹ پر, یا ایسی کوئی جس پہ میلاد وغیرہ کی مبارکباد ہو, اس کو جو ہے مسجدوں میں لگایا جائے تاکہ اس سے آنے والے مسافروں کو اس چیز کا اطمینان ہو جائے کہ مسجد سنیوں کی ہے. تو مسجد میں, اپنی سنی مسجدوں میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ یہ دوسری مسجدوں سے جو ہے وہ الگ سے معروف پہچاننے میں آ جائے. لوگ جو ہے نا مسافر اس سے دھوکہ نہ کھائیں بلکہ اس کو سنی مسجد سمجھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. پتھر میں اصل لالے پرنوار